ناظرین، اس وقت میں جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر کی تاریخی لائبریری یعنی کتب خانہ میں موجود ہوں، اور تحفظ اوقاف ورکشاپ یہاں منعقد کیا گیا ہے، جس کا آغاز اب سے تھوڑی ہی دیر میں ہوگا. اور یہ ورکشاپ بنیادی طور پر اس لیے منعقد کیا گیا ہے تاکہ وقف ترمیمی بل کے تعلق سے لوگوں کو جو اس میں خامیاں ہیں اور جس سے ملک کے آئین اور دستور کو زک پہنچتا ہے اس پر ان کو خصوصی تربیت دی جائے گی تاکہ وہ عوام کو اس تعلق سے بیدار کر سکیں. اس پر مزید بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالاحد رحمانی ازہری صاحب، جنہوں نے اس پورے پروگرام کو دیکھا ہے، اور اس کے لیڈ مولانا قیام الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم دونوں لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے مولانا آپ یہ بتائیے کہ یہ پورا پروگرام اس کا اصل گول اور ہدف کیا ہے؟ اصل ہدف یہ ہے کہ تحفظ اوقاف کے متعلق عوامی بیداری پیدا ہو. ابھی جو وقف ترمیمی بل 2024 آیا ہے، اس سے پورے ملک میں بے چینی ہے، تو اس سے جو نقصانات ہونے والے ہیں، ان کے جو مضر اثرات مرتب ہونے والے ہیں، عوام کو بتایا جائے اور قانون کی روشنی میں بتایا جائے، شریعت کی روشنی میں بتایا جائے. تو اصل ہدف یہی ہے کہ حضرت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ طے کیا کہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال سے کچھ لوگوں کو جمع کیا جائے. فی الحال سلسلہ یہ شروع ہوا ہے، تو اس میں بہار کے بڑے بڑے علماء اور دانشوران کو جمع کیا گیا ہے. جھارکھنڈ کے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور بنگال سے بھی آئے ہوئے ہیں. پھر یہ مرحلہ، دوسرے مرحلہ میں انشاءاللہ اور بھی جگہوں سے لوگوں کو بلایا جائے گا، جس کو حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم خود سے ٹریننگ دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے تو وقف کے تعلق سے شرعی اور اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، اور اس کے بعد یہ وقف ترمیمی بل 2024 اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے، قانون کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں حضرت ان کو بتائیں گے اور ایک ایک چیز کو سکھائیں گے بھی انشاءاللہ. یہ لوگ یہاں سے سیکھ کر اپنے علاقے جب جائیں گے تو مختلف علاقوں میں مختلف اضلاع کی ان کو ذمہ داری دی جائے گی، جہاں وہ عوامی بیداری پیدا کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے تحفظ اوقاف میں بہت ہی مؤثر ثابت ہوگا یہ انشاءاللہ. اور اسی کے لیے یہ ورکشاپ منعقد کیا گیا. جزاکم اللہ. ہمارے ساتھ مولانا قیام الدین صاحب بھی ہیں. مولانا، یہ پورا جو پروگرام ہے آپ کا، اس کی اسٹریٹجی، اس کا لاہ عمل کس طرح آپ نے تیار کیا، اور جو عام طور پہ جلسہ جلوس منعقد کیے جاتے ہیں ہمارے یہاں، جو روایتی طور پر تقریروں کا انداز ہے، علماء اکرام خطابات کرتے ہیں، اس سے کس طرح یہ پروگرام مختلف ہے؟ چونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں یہاں بیٹھنے اٹھنے کا جو انتظام ہے اور جو پروگرام کی جو ترتیب ہے وہ تھوڑا مختلف نظر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا. دراصل دیکھیے، اس پروگرام کے اندر جو مختلف چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف یہاں پر تقریر نہیں ہوگی، بلکہ تقریر کے ساتھ ساتھ یہاں پر پریزنٹیشن دیا جائے گا. باضابطہ ٹریننگ سیشن ہے یہ، تو ٹریننگ کے اندر ان کو تربیت دی جاتی ہے، تربیت کے ساتھ ان سے سنا جاتا ہے کہ آپ نے کتنا سیکھا. اور یہ جو پوری کوشش شروع ہوئی ہے، یہ اصل میں یہ 5واں مرحلہ ہے. میں اس کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے مرحلے کے اندر وقف کے تعلق سے جو بھی کوششیں شروع ہوئیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ عوام نے تقریباً 4.25 کروڑ ای میل جو ہے وہ بھیجیں. امارت نے جو ہے اس میں پوری کوشش کی بورڈ کے تعاون سے الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں حضرت امیر شریعت نے اور وہاں کی جو کیا بولتے ہیں لیڈرشپ ہے، انہوں نے جو ہے وہاں کے پولیٹیکل جو کلاس ہے ان سے ملاقات کی. ان سے ملاقات کر کے پھر ان کو جو ہے خاص طور پہ بی جے پی کے اتحادی وغیرہ ہیں جو پارٹیز ہیں، ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی گئی. ان سے ملاقات کر کے ان کو اس اپنے فیور میں لینے کی کوشش کی گئی کہ بھائی اس بل کی جو ہے آپ مخالفت کریں. ٹھیک ہے، یہ دوسرا مرحلہ تھا. پھر تیسرے مرحلے کے اندر پٹنہ کے اندر ایک عظیم الشان کانفرنس ہوا، آپ کو پتہ ہے، اور اس میں الحمدللہ 12 سے 15 ہزار لوگ آئے، اور فکر و نظر نے بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے سے اس کو کور کیا. پھر اس کے بعد چوتھے مرحلے کے اندر ایک کام جاری ہے، وہ یہ ہے کہ 117 اضلاع یعنی بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے کل ملا کر 117 اضلاع بنتے ہیں. ہر ضلع کے اندر وہاں کے قاضیوں اور وہاں کے سرکردہ افراد کی زیر نگرانی ایک مہم جاری ہے، جس کے تحت سرکردہ افراد کی زیر نگرانی ڈی ایم کو میمورنڈم دیا جا رہا ہے. اور صرف میمورنڈم نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ان کو یہ بھی کہا ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی اس بل سے ملک کا اور مسلمانوں کا کیا نقصان ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. ٹھیک ہے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ سمجھایا جا رہا ہے، بلکہ ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو اوپر تک پہنچائیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہر ضلع سے ڈی ایم کی طرف سے بات پہنچے گی اوپر تک، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے کچھ مثبت اثرات جو ہے مرتب ہوں گے. ٹھیک ہے،
اس کے بعد اب یہ 5واں مرحلہ شروع ہے جس میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے یہ حکم دیا ہے ہم لوگوں کو کہ بھئی اب جو ہے وہ بلاک لیول تک گھر گھر تک جو ہے اس مہم کو پہنچانا ہے ہم کو. اور اس کے 2 مقصد ہیں. پہلا مقصد ہے کہ جو وقف ہے اسلامی نقطہ نظر سے کیا ہے یہ چیز مسلمانوں کو سمجھانی ہے, اور دوسرا مقصد ہے کہ اس بل کے کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ چیز جو ہے مسلمانوں تک ہمیں پہنچانا ہے. اور اس کے لیے ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے حضرت امیر شریعت صاحب کے حکم پر کہ کچھ ایک ٹرینرز کی, ایک رضاکاروں کی ایک ٹیم تیار کی جا رہی ہے, اور وہ رضاکاروں کی ٹیم پورے یعنی ہر بلاک کی سطح پر تمام اضلاع کے اندر بھیجے جائیں گے. یہ پہلا فیز ہے. پہلے مرحلے کے اندر کچھ علماء کو بلایا گیا, اب ان کو جو ہے کچھ اضلاع کے اندر بھیج دیا جائے گا جہاں پر وہ ہر بلاک کی کم از کم 5 بڑی مساجد کا انتخاب کر دیا گیا ہے ان کے لیے. تو ان 5 بڑی مساجد کے اندر یعنی مثال کے طور پر ہر بلاک کے 5 ایسے بڑے گاؤں جہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی ہے, وہاں کی مرکزی جامع مسجد میں ان کا بیان ہوگا. اور آج جو علماء تشریف لا رہے ہیں جن کو ٹریننگ دی جائے گی, بالکل ان کو ٹریننگ جو دی جا رہی ہے تو اب ان کے لیے لائحہ عمل بھی طے کر دیا گیا ہے آگے کے لیے پورے 1 مہینے کے لیے. تو یہ لوگ مسلسل 1 مہینے کے لیے وہاں جا کر اپنے جو علاقہ ان کو دیا جائے گا وہاں جا کر ہر بلاک کی 5 بڑی مساجد کے اندر یہ لوگ بیان کریں گے یہ مرکزی طور پر. پھر اس کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پروگرام مسلسل ان کے پروگرامز ہوتے رہیں گے اور ان کو جو ہے عوام کے اندر اس طرح سے بیداری پھیلائی جائے گی. بہت اچھا, جزاکم اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ یہ مختصراً مولانا قیام الدین صاحب اور مولانا عبدالاحد صاحب جو اس پروگرام کو پورے طور پر انہوں نے اسٹریٹجک طور پر تیار کیا, تو یہ پروگرام کیا کس مقصد سے کیا گیا ہے اس کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا. آپ سے تھوڑی ہی دیر میں اس پروگرام کا آغاز ہوگا. ہمارے پاس ایکسکلوزیو اس پروگرام کی پوری جو تفصیل ہے اور جو 2 دن کا شیڈول ہے وہ یہاں پر موجود ہے. ہمارے کیمرہ مین اسے زوم کر کے آپ کو دکھلائیں گے جس سے آپ اس پروگرام کی ترتیب دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں دنوں کا پورا جو شیڈول بنایا گیا وہ کس طرح ہے. کیمرہ مین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمان رحمانی لائبریری جامعہ رحمانی خانقاہ مونگیر بہار.